وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 5 میں ہم ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، کچھ اضافہ ہم سیکھیں گے جس کی وجہ سے ترجمے میں تبدیلی آتی ہے، معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، پہلے دخلہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، سمع اسے ایک مرد نے سنا، صبر اسے ایک مرد نے صبر کیا۔ ادخل الف آ رہا ہے، الف کے اوپر زبر آ رہی ہے، ادخل۔ اب یہاں اس کا ترجمہ خود نہیں بلکہ کسی اور پر کام ہوگا۔ ایک اس سے پہلے ہم سیکھ چکے تھے تا یا نون الف، اس میں الف کا مطلب ہم نے پڑھا تھا میں، تو یہاں الف کا مطلب ہوگا کسی اور پر کام کرنا، یعنی کسی کو داخل کرنا۔ استاد محترم بطور تمثیل دیتے تھے کہ یہ ایک ڈنڈا ہے، الف یہاں ڈنڈا ہے اور ڈنڈا ہمیشہ کام کرواتا ہے۔ تو دخلہ خود داخل ہوا، ادخلہ اس نے کسی اور کو داخل کیا۔ طعم اس نے خود کھانا کھایا، اطعم اس نے کسی اور کو کھانا کھلایا۔ یہ تو الف کی وضاحت ہو گئی، کسی اور پر کام کرنا۔ لیکن اسی کے اگر مضارع یعنی یا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، تا یا نون الف ہم نے پڑھا تھا، اس میں زبر پڑی تھی، اس میں جو مضارع آئے گا تا یا نون الف، اس میں پیش آئے گا، یعنی استاد محترم اس کی بھی بطور تمثیل کہا کرتے تھے کہ یہ جو پیش ہے، ہتھوڑا ہے، یہ بھی کسی اور پر کام کرواتا ہے۔ ہتھوڑا یعنی زبردستی مار کر کسی سے کام کرواتے ہیں۔ انزل اس نے نازل کیا، تنزل تو ایک مرد نازل کرتا ہے یا کرے گا، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جسے ہم نے دخل ہم نے پڑھا، یہ ماضی ہوتا ہے، ماضی کا مطلب پہلے کام ہو چکا، اور مضارع میں کام ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ۔ تنزل تو ایک مرد داخل کرتا ہے یا کرے گا، ینزل وہ ایک مرد داخل کرتا ہے یا کرے گا، ننزل ہم، اور انزل میں۔ اکرم اس نے عزت دی، اکرام کیا، ماضی ہے۔ کرم وہ خود عزت والا ہوا، تو اکرم اس نے کسی اور کو عزت دی۔ اس کا مضارع تکرم تو ایک مرد، یکرم وہ ایک مرد، نکرم ہم، اور اکرم میں، یعنی میں عزت دیتا ہوں یا دوں گا۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ ہیں۔ اقام اس نے قائم کیا، یعنی اگر خود قام ہوتا تو اس نے خود قیام کیا، خود کھڑا ہوا۔ اقام الف کے ساتھ یعنی اس نے کسی اور کو کھڑا کیا، قائم کیا۔ اور یقیم وہی ہو گیا تا یا نون الف والا، لیکن اس میں ہم بطور تمثیل ایک ہی یا رکھ رہے ہیں، تو یقیم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا۔ احسن اس نے کسی کو اچھا کیا، حسن ہوتا ہے وہ خود اچھا ہوا، احسن اس نے کسی کے ساتھ اچھائی کی، بھلائی کی۔ یحسن وہ بھلائی کرتا ہے یا کرے گا، تحسن ہوتا تو تم بھلائی کرتا ہے یا کرے گا، نحسن ہم بھلائی کرتے ہیں یا کریں گے، اور احسن میں بھلائی کرتا ہوں یا کروں گا۔ ارسل اس نے کسی اور کو بھیجا، یرسل وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، ترسل ہوتا تو ایک مرد، نرسل ہم، اور ارسل میں۔ انفق اس نے انفاق کیا،
اور اسی طرح اس کی جمع ہوگی انفق، اس ایک مرد نے انفاق کیا، اور انفقو ہوتا تو ان سب نے انفاق کیا. صبر، اس ایک مرد نے صبر کیا، صبرو اگر آخر میں واو الف ہوتا تو جمع کی نشان. ینفقو وہ انفاق کرتا ہے یا کرے گا. احل 3 لفظ ہیں، بریکٹ میں آپ دیکھیں کہ 4 لفظ ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے حقیقت میں وہ 2 حرف ہوتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں لام 2 مرتبہ ہے، تو اسم احلل تھا، تو احلہ اس ایک مرد نے حلال کیا، اس نے حلال کیا، تو احلہ اس نے حلال کیا. یحلو وہ حلال کرتا ہے کرے گا، تحلو ہوتا تو حلال کرتا ہے یا کرے گا، نحلو ہم، اور احلو میں. اماتا اس نے موت دیا، مات ہوتا وہ خود مر گیا، ماتو وہ سب خود مر گئے. اماتا اس نے کسی اور کو موت دیا، یمیت وہ کسی اور کو موت دیتا یا دے گا. تو اس میں شروع میں جو الف ہے ماضی ہے لیکن وہ بھی کسی اور پر کام کرواتا ہے، اور مضارع میں جو تا یا نون الف ہم پڑھ چکے ہیں، اور مضارع کا ترجمہ ابھی یہ آئندہ ہوتا ہے. اس میں نشان یہ ہے کہ تا یا نون الف پر پیش آئے گا، بطور تمثیل ہتھوڑا کسی اور پر کام کرواتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہ یہ جہاں جہاں لفظ استعمال ہوں گے وہاں اس کا ترجمے میں تبدیلی آئے گی. نیچے ہم کچھ آیتیں پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں نیچے ترجمے میں کیا فرق آ رہا ہے. لقد تحقیق اس کے سامنے لکھا ہوا ہے. انزلنا دیکھیں نزل ہوتا وہ ایک مرد نازل ہوا، نزلو وہ سب مرد نازل ہوئے، نزلتا تو ایک مرد، نزلتی تو ایک عورت، نزلت وہ ایک عورت، اور نزلتو میں اور نزلنا ہم نازل ہوئے. اب انزل آیا ہوا ہے یعنی شروع میں الف ڈنڈا کسی اور کو کام کروانا. انزلنا تو لقد تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا. الیکم الا کا مطلب طرف، تو کم کاف ہم نے پڑھا تھا، کاف تو ایک مرد اور اس کی جمع کم تم سب مرد. ہوا ہم نے پڑھا تھا ہو وہ ایک مرد اور ہم وہ سب، اسی طرح کم تم سب. تو ہم میں جو ہا استعمال ہوتی ہے وہ کے لیے یعنی وہ سب مرد، اور کم میں تم سب مرد. لقد تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف، کتابن کیا نازل کیا کتاب. فی کا مطلب ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں. اگر مشکل لگ رہے ہیں تو اس کو آپ کسی کاپی پر لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں. یہ الفاظ اتنے نہیں ہیں، 20-25 الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کوئی جملہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو اہمیت نہیں دی ہے. تو فی کا مطلب میں اور ہی میں نے پڑھا، ہم نے پڑھا تھا ہو، اس کی نشانی کبھی آخر میں اگر آئے گا تو ہا کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، کھڑی زیر بھی ہو سکتی ہے، تو سب کا مطلب وہ. تو فی ہی اس میں ٹھیک ہے. ذکرکم کیا ہم نے نازل کیا کتاب میں، ذکرکم تمہارا ذکر. اے کا مطلب آگے لکھا ہوا ہے کیا. ف بھی آپ دیکھیں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے پس. اے کیا پس لا نہیں تعقلون سب تم سب عقل رکھتے ہو. تا سے تم واو نون سے سب بیچ میں عقل رکھنا تو تم سب عقل رکھتے ہو. افلا کیا پس نہیں تعقلون تم سب عقل رکھتے ہو. لقد دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا. انزل وہ اس نے نازل کیا، اور انزلو ہوتا ان سب مردوں نے نازل کیا. انزلت تو ایک مرد نے نازل کیا. انزلتے تو ایک عورت نے. انزل تو میں نے. انزلت اس ایک عورت نے. انزلنا ہم نے نازل کیا. الیکم تمہاری طرف کتابن ایک کتاب فیہ اس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے. اے کیا ف پس لا نہیں تعقلون تم سب عقل رکھتے ہو. دوسری نمبر آیت ہے هو الذی، ہو بھی بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے. وہ الذی ایک مرد کے لیے جو یا جس نے، تو هو الذی وہی ہے جس نے. ارسل اس میں بھی دیکھیں شروع میں الف آیا ہوا ہے بطور تمثیل ڈنڈا. تو ارسل اس نے بھیجا.
رسول بنا کر بھیجا. تو رسول اپنے رسول کو، ارسلہ بھیجا، رسول رسول ہو اس کا، رسول ہم ہوتا ان سب کا رسول، رسول کا ہوتا تمہارا رسول، رسولکم ہوتا تم سب کا رسول، رسولی ہوتا میرا رسول، اور رسولنا ہوتا ہمارا رسول. ارسلہ اس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. لیے اس لیے ہم نے لام کا ترجمہ بہت مرتبہ پڑھا ہوا ہے، لام کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو، لیے، تو لے اس لیے بھیجا ہے، یظہر. دیکھیں اس میں یا استعمال ہوئی ہے، یا کا ہم نے پڑھا تھا تا کا تو ایک مرد، یا کا وہ ایک مرد، اور نون ہم اور الف میں، لیکن اس میں پیش آئے گا. نشانی کیا ہو؟ اگر زبر ہوتی تو خود پر کام ہوتا، پیش آئے گا ان چاروں میں تو کسی اور پر کام ہو رہا ہے. تو لے اس لیے یظہر وہ ظاہر کرے. اگر یظہر ہوتا وہ خود ظاہر ہو، وہ خود نمایاں ہو. تا کے اوپر زبر ہوتا تو خود ظاہر ہوتا ہے یا ہوگا. تو اس کی نشانی یہ ہے کہ تا یا نون الف پر پیش ہوگا، یعنی بطور تمثیل ہتھوڑا کسی اور کو کام کروانے کے لیے. تو جب بھی پیش ہو چاروں چیزوں پر تو اس کا مطلب کہ کسی اور کو کام کروانے کے لیے ہے. تو لی اس لیے کہ یظہر وہ ظاہر کرے، ہو اس کو، الدین دین پر، اللہ کا مطلب پر، الدین دین پر، کل ہی وہ، یعنی اس کے مکمل دین پر ظاہر کرے. وکفا وہ کا مطلب اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہی کے حساب سے، گواہی دینے کے حساب سے اللہ تعالیٰ کافی ہے. یہاں آپ دیکھیں بے کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ فی الحال جو ہم نے پڑھا تھا سے وہ ترجمہ یہاں نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں بنتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ترجمے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا اردو میں اپنے حساب سے دوسرا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہی کے حساب سے. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، هو الذی وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہر تاکہ وہ ظاہر کرے، ہو اس کو، الدین دین پر، کلی اس کے تمام دین پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدہ گواہی کے حساب سے. تیسری نمبر آیت ہے وہ اور لقد تحقیق، وہی لقد جو اوپر پڑھ چکے ہیں، ولقد اور تحقیق، انزلنا وہی لفظ آگے، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے. نزلنا ہوتا ہم خود نازل ہوئے، انزلنا ہم نے کسی اور کو نازل کیا. تو انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک، الا کا مطلب طرف، کیا آپ کی طرف، تو الیک آپ کی طرف، آیات بہت ساری آیتیں، بینات واضح آیات، مبین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو آیات بینات واضح نشانیاں، واضح آیتیں، واضح دلیلیں ہم نے نازل کی. وما اور نہیں، یکفر وہ کفر کرتا ہے، بہا اس کا، یعنی کیونکہ آیات جو ہیں بطور عربی میں مونس ہیں، استعمال ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ہا عورت کا جو ہے سیگا ہے یا ضمیر ہے وہ آیات کی طرف منسوب ہے. تو آیات یہاں مونس ہیں. تو وما یکفر اور نہیں کفر کرتا بہا اس کا، یعنی ان آیتوں کا، الا مگر، الا کا مطلب ہی ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، فاسقون جو فاسق لوگ ہیں وہی کفر کرتے ہیں. چوتھی نمبر آیت ہے وذکروا اور یاد کرو. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف اگر خالی ہو تو الف کے بعد دوسرا لفظ اگر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے ورنہ زیر، اور الف سے پہلے کیونکہ واو آیا جس کی وجہ سے الف خالی لکھنا پڑ رہا ہے. تو وذکروا یاد کرو، اگر واو کو ہٹا دیں وہ تو اس کے بعد الف پر ہم پیش دیں گے، کیونکہ الف کے بعد جو دوسرا لفظ کاف ہے اس کے اوپر پیش ہے تو الف کو بھی پیش اذکروا پڑھیں گے. تو وذکر ہوتا اور اس میں آڈر ہوتا ہے تو ایک مرد ذکر کر، وذکروا واو الف جمع کی نشانی آخر میں، وذکروا اور ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو،
علیکم تم پر، علی کا مطلب پر، کم تم سب پر، تو علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزل اس نے نازل کی، نزل وہ خود نازل ہوا اور انزل اس نے نازل کیا، تو وما انزل اور جو اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من الکتاب من کا مطلب سے، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت میں سے، یعظ وہ واعظ کرتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے، کم تمہیں، بھی اس کی، با کا مطلب سے اور ہی یا ہو یا چاہے الٹا پیش ہو، اس کا مطلب وہ، تو بھی اس کی نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ اور اتقوا تم سب تقوی اختیار کرو، ڈرو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا وہی آ گیا، وعلموا اور جان لو، واو اگر ہٹا دیں تو علمو پڑھیں گے، کیونکہ الف کے بعد دوسرا لفظ لام ہے، اس کے اوپر اگر پیش ہوتا تو الف کو بھی پیش پڑھتے ورنہ زیر، تو کیونکہ اس کے اوپر پیش نہیں ہے تو چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو تو الف کو زیر دے کے پڑھیں گے، تو علمو اگر واو سے الگ کر کے پڑھیں گے تو علمو، تو اس میں آرڈر ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں واو الف جمع کی نشانی، تو وعلم اگر ہوتا ہے تو ایک مرد جان لے، وعلمو تم سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیئین ہر ایک چیز پر علیم علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، وذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو انزل اس نے نازل کی، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت میں سے، یعظکم وہ واعظ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے، کم تمہیں بھی اس کا، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر ایک چیز پر علیم جاننے والا۔ 5ویں نمبر آیت ہے، الذین بے شک وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، بنا دیکھی چیز پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یا کے اوپر پیش ہے، یا کے اوپر پیش ہو، تا کے اوپر پیش ہو، نون کے اوپر پیش ہو، الف کے اوپر پیش ہو تو کسی اور پر کام ہوتا ہے۔ اگر یہ زبر ہوتا، یقیمون ہوتا، وہ سب خود قیام کرتے ہیں، تو یقیمون وہ قائم کرتے ہیں دوسرے پر آرڈر، تو ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ کس کو، نماز کو، ومما اس میں من اور ما ہے، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم ان کو، ينفقون وہ کیا کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تنفقون ہوتا تم سب انفاق کرتے ہو، تو الذین بے شک وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ينفقون کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ صراط الذین صراط راستہ اردو میں ہم کہتے ہیں پل صراط، الذین ان لوگوں کا، انعم اس نے انعام کیا، اگر نعیمہ ہوتا وہ خود نعمت والا ہوا، انعم اس نے کسی اور کو نعمت دی، اور انعمت تو نے نعمت دی، انعمت ہوتا تو تو ایک عورت نے، انعمت ہوتا میں نے، انعمنا ہوتا ہم نے، انعمت نعمت دی تو نے، علیہم ان پر، اللہ کا مطلب پر، ہم ان پر۔ 7 نمبر آیت ہے، الذی وہ جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لام کے نیچے زیر و زبر و لیے تو لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن کیا بنایا، فرش بنایا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، ماء اردو میں استعمال ہوتا ہے، پس اخرج اس نے نکالا، خرج وہ خود نکلا، اخرج اس نے کسی اور کو نکالا، فاخرج پس اس نے نکالا، بھی اس سے، بی کا مطلب سے ہی یا ہو وہ، تو بھی اس سے، من الثمرات من کا مطلب سے، تو من الثمرات پھلوں سے، ثمراتن پھل اور ثمرات بہت سارے پھل، من الثمرات اس سے کیا نکالے، پھل میں سے نکالے، رزقن جو رزق ہیں، لکم تمہارے لیے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، الذی جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس اس نے نکالا، بھی اس سے،
پانی سے، من الثمرات پھلوں میں سے، ان کچھ پھل نکالے، رزقاً جو رزق ہیں، لکم تمہارے لیے، فلا پس لا نہیں، تجعلو تم سب بناؤ، للہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن لکھا ہوا شریک، بس اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور کو شریک نہ بناؤ، وانتم اور تم، تعلمون تم سب، تا سے تم، واؤن سب بیچ میں، عین لام میم علم، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اس کے بعد 8 نمبر آیت ہے یضل، لام کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب لام 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو یضل یا کے اوپر دیکھیں پیش ہے، یا کے اوپر پیش، تا کے اوپر پیش، نون کے اوپر پیش، الف کے اوپر پیش، تو اس کا مطلب کسی اور پر کام کرنا۔ تو یضل وہ گمراہ کرتا ہے، ضلالت ہم کہتے ہیں اردو میں گمراہ ہونا، تو یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے یا اس سے، کثیرن بہت زیادہ کو، کثیر تعداد کو، وہ اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت زیادہ کو، وما وہ کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، الا مگر، الفاسقین فاسق لوگوں کو، گناہ گاروں کو، یعنی وہ گمراہ کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق لوگ ہیں، جو گناہ گار ہیں، ویسے کسی اور کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بار بار ہم سیکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ 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 اللہ